هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل
الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं. नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन. ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट. जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए. आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं. ओवर टू यू नीलुफर बाजी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तमाम सुनने वालों को खुशामदीद, और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शहरों मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, और अल्लाह की खातिर उसकी बात समझने के लिए और उसकी किताब और उसकी नबी के अक़वाल और नबी की बात को समझने के लिए जो भी हमें ऐसी कुतुब मिल सकती हैं जिनके ज़रिए हमारा ईमान ताज़ा हो, उस सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम फ़िक़्हुल क़ुलूब पढ़ रहे हैं. फ़िक़्हुल क़ुलूब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेसन 11 है, सबक 11 है. हम इंशाल्लाह इस पर बातचीत शुरू करते हैं. सफ़ा नंबर 18 से 20 तक का आज हमारा सबक है, तो हम इसका आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, हमारा आज का सबक शुरू हो रहा है. वाक्सरुल कुतुबिल्लती नबतत फी साहती अदा कुतुबिस सल्फिल अखयार. जैसा कि हमारा हमेशा का तरीका है कि हम कुछ सवालात आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सवालात रेज करते हैं, और आप बाकी साथी उसका जवाब देते हैं. तो मैं सवालात के सिलसिले का आगाज़ करती हूँ. अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत फरमाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आज के लेसन का कवर कर पाएँ. मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर इन चंद लाइनों में जो बात की गई है किताबों के हवाले से और लिखने वालों के हवाले से, तो मेरा सवाल ये है कि वो किताबें जो सलफ़ सालिहीन और मुत्तकी परहेज़गार उलमा ने लिखी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन उनके अलावा जो मंज़र आम पे आई हैं, उन किताबों की तहरीर को मुसन्निफ़ ने
किस चीज से तशबीह दी है, किन अल्फाज से तशबीह दी है। आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए तो क्या 2 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ऐसी किताबों के लिए जो सल्फ सालेहीन और उनके अलावा सामने आई हैं। जी देखिए आपके चैट बॉक्स में क्या जवाब आते हैं। अरबिक में लिख सकते हैं आप, तो अरबिक में लिखिए। जी एक जवाब आया ईंधन, नहीं वो ईंधन नहीं है, यानी उनको यानी उन लिखने वालों को किस तरह की तशबीह दी है। जी हाँ उन्होंने कहा है हातिबुल लैल, कैसे हैं वो, जैसे रात के वक्त, यानी हातिबुल लैल का तर्जुमा जो है समझने के लिए क्या है। जी 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 हातिबुल लैल है बिल्कुल। का मतलब तो जैसे है ना, जैसे है रात में क्या करने वाला, ईंधन चुनने वाला। देखिए रात के वक्त जो ईंधन चुनने वाला होता है वो कैसा होता है, अंधेरा होता है ना रात को, तो ईंधन से मुराद क्या है, लकड़ियां चुनने वाला, लकड़ियां ईंधन से मुराद है। तो हातिब कौन है, जो लकड़ियां चुनने वाला हो, कब, रात के वक्त। तो जो ईंधन के लिए लकड़ियां या कोई, या हो सकता है कुछ जलाने की चीज चुनने वाला हो, अंधेरे में क्या होगा उसको मालूम ही नहीं होगा, हो सकता है कोई गंद भी उठा ले, हो सकता है कोई गंदी चीज भी, गंदी लकड़ी भी उठा ले, कोई साफ लकड़ी भी उठा ले, कोई अच्छा ईंधन भी उठा ले, कोई बुरा ईंधन भी उठा ले। जैसे कि एक हमारे साथी लिख रहे हैं इस पे जवाब के, जैसे जो मिल गया बस ले लिया वाली कहानी करने वाला, तो क्या होगा कि उससे फिर वो अच्छा ईंधन जमा नहीं कर सकेगा। तो ये जो हातिबुल लैल की उन्होंने क्या है ना, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बताया। अच्छा ये बताइए, ये तो ईंधन के हवाले से मैंने बात की ना, लेकिन अब इसी पैराग्राफ में मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसको वो हातिबुल लैल कह रहे हैं, ऐसा इल्म समेटने वाला जो है वो कैसा इल्म समेटने वाला है। अब मैं चाहूंगी कि आप में से कोई सवाल का जवाब मुझे दे कि इसी पैराग्राफ से कि वो फिर कैसा इल्म समेटने वाला है। जी रेहाना निकत आप बताएंगे, अरबिक में बताइए। रेहाना आपको आवाज आ रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताना पसंद करेंगे, बताइए। यजबुल गफ्फु वस्समीना वस्सहीहा वस्सकीमु वलमहीहु वलबकीहु बादुहा तमखुजु लिलखैरि वअक्सरुहा तमहदु लिश्शर्रि वल्लहवी वलबातिल ठीक है वगैरुहा मिम्मा शा। ठीक है ठीक है, ये इतना ही ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इसका तर्जुमा कौन करेगा? सानिया आप करेंगी इसका तर्जुमा, यजमाऊ से लेके वल बातिल तक, यानी रमा तर्जुमा कर दें या लफ्जी कर दें। जी या बात क्या समझ में आई है, जो वो कह रहे हैं वो अपने अल्फाज में बता दें, लेकिन जितना इन लाइनों में बताया गया वही बताएं। यजमाउल गस्सा वस्समीन वस्सहीह वस्सकीम वलमलीह वलकबीहा बादुहा तमहदु लिलखैर वअक्सरुहा तमहदु लिश्शर्रि वल्लहवी वलबातिल। जी सानिया आप बताएंगी। जी कौन करना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। इसमें रेहाना ने जैसा भी चलें रेहाना आप ही कर दीजिए। जिसने मोटा पतला सब जमा किया हुआ है, कुछ सही है कुछ बीमार, कुछ खूबसूरत है कुछ बदसूरत, इसमें बास खालिस है खैर के लिए और अक्सर इनमें से खालिस है शर लहाव और बातिल के लिए। ठीक है। अच्छा जी, तो इससे क्या समझ में आया, अब कोई और साथी बताए। यानी ये देखें ये किन किताबों की बात हो रही है, ये उन किताबों की बात हो रही है जो दीनी कुतुब है। ठीक है, दीनी कुतुब की फिलहाल बात हो रही है। तो किस तरह का उसमें मटेरियल जमा हुआ है, जी बताइए, कौन बताएगा। जी, मैं बोलूं उस्ताजा। नाम प्लीज अपना बताइए। जी महजबी। आपका नाम मेरे पास सानिया आ रहा है। ओह जी सॉरी, आई थिंक सो बाय मिस्टेक मैंने चेंज नहीं किया, वो मेरी डॉटर का था, कोई सॉरी। बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी आप माजबीन आप बताइए। जी एक्चुअली मुझे वो जो उस्ताजा ने उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। यानी कि उसने जब इकट्ठा किया तो उसने जो उसके हाथ लगा छोटा मोटा वो ले लिया। जैसे हदीसें हैं तो हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ज़ईफ़ और उसमें हम बस ले लेते हैं
یا جیسے کسی چیز کی تفسیر ہے تو بعض اوقات ہم اس کے ذوق کو بھی پکڑ لیتے ہیں، تو ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس شخص نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ کتابیں جب پڑھی تو اس نے یہ نہیں جاننا چاہا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح یا کتنا اوتھینٹک ہے. تو اس کے ہاتھ کھیل تماشا لگا، اس کے ہاتھ اچھا لگا برا لگا، اس نے بس اس کو لے لیا. تو ہم بھی بعض اوقات کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم، جیسے استاذہ نے ہی اپنی ایک مثال دی کہ ان کو کسی نے بک دی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کافی دیر پڑھا. آپ نے کیا سمجھا کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ کانشیس ہونا چاہیے، تو کیا مجھے کرنا چاہیے؟ زیادہ طور پر یہ لگتا ہے کیونکہ ایک تو مجھے کتابیں پڑھنے میں میں بہت کانشیس ہوتی ہوں، میں اس کے ٹائٹل کو اور اس کے اندر اس کتاب کو لینا پسند کرتی ہوں جس میں ہیڈنگ کے ساتھ کسی چیز کو مینشن کیا ہوتا ہے اور جو اپنے موضوع کے ساتھ میچ میں جا بھی رہی ہوتی ہے. ادروائز جیسے ناول یا کوئی چیز، ایک اسلامک ناول بھی بعض لوگ دیتے ہیں لیکن مجھ سے وہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتے تو میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ایسا ہے کہ مجھے جو فائدہ مند اور ٹو دا پوائنٹ چیز لگتی ہے میں اس کو لے لیتی ہوں. جو مجھے ٹو دا پوائنٹ یا اس سے irrelevant جو مٹیریل والا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی میرا دل اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ جو اس میں یہ جو بات ہے، ذرا حاتم اللیل کو سوچیں. ایندھن جمع کرنے والا، علم جمع کرنے والا، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس یہ بھی پکڑا لے لیا، وہ بھی پکڑا لے لیا، وہ بھی پکڑا لے لیا، اس سے بھی سن لیا تو ٹھیک ہے جی اوکے، اس کو بھی سن لیا تو اوکے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور ساتھی بتائیں آپ. جی کون بتائیں گے؟ جنہوں نے بتا دیا وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیں، اپنے اپنے مائکس بند کر لیں تاکہ باقی لوگوں سامنے آ جائیں اور وہ بتائیں. سعدیہ آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جتنا بھی پیراگراف ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے مطلب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کتاب میں ہمیں ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اگر ہم پہلے قرآن سے جڑیں، جیسے ترتیب ہے پہلے قرآن پھر سننا، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اتنا فرقان پیدا کر دے گا کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی. اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ہمیں ہر چیز ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے تو صحیح ہے، یا کسی اسکالر کا نام لیا گیا ہے تو صحیح ہے. تو اصل میں فرقان کون کیا چیز پیدا کرے گی؟ قرآن. تو اس لیے دیکھیے قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، اب میرا سوال ذرا سمجھیے گا، جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہیے، یا چلے اس کو چیٹ باکس میں لکھیے آپ، میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ اس بات کو پک کر پاتے ہیں. پلیز اپنے مائکس بند کر لیجئے، بہت پیچھے سے آواز آ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ پھر کسی ایسی جگہ پر ہوں، میں پہلے بھی ایک گزارش میں نے کی تھی کہ جب آپ اس کلاس میں ہوں تو ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ پھر بیک گراؤنڈ میں آواز نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا مائک کھلتا ہے نا کسی کا بھی تو بہت آواز آتی ہے ساتھ پیچھے سے اگر کوئی بول رہے ہوں لوگ. اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر آج کل کے سوشل میڈیا کو سوچ کر اور آج کل جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بھی سوچ کر، کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس مزاج لوگوں کا سوچ کے جو یہاں بتائی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے فورمز ایسے ہیں جن میں لوگ حاتم لیل والا کام ہی کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ لکھیں ذرا اپنے چیٹ باکس میں، دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بات یا نہیں. فون پہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ریٹن کی بات ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو فون تو ٹھیک نہیں ہے. واٹس ایپ اسٹیٹس، اچھا چلیں جی، واٹس ایپ میسج ٹھیک ہے. اور کہیے. فیس بک، جی بالکل. فارورڈ میسج کو آگے بھیجنا بغیر، بالکل ماشاءاللہ بہت اچھے جواب آ رہے ہیں، بغیر ریفرنس کے فارورڈ. مولڈ اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ. یوٹیوب ویڈیوز اس کی بھی بھیج دی، اس کی بھی بھیج دی، اس کی بھی بھیج دی. کئی دفعہ بعض اوقات ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اتنی انٹرسٹنگ کہ ایک اسکالر ایک بات کہہ رہے ہیں، وہی شخص دوسرے کی بھیج رہا ہے وہ کوئی اور کہہ رہا ہے، تیسرے کی بھیج رہا ہے وہ کوئی اور کہہ رہا ہے. انسان کس قدر کنفیوز ہوتا ہے. بعض لوگوں کی فیس بکس آپ دیکھیں یا ان کے آپ اگر میسیجز جو وہ شیئر کرتے ہیں گروپس میں ان کو دیکھیں تو وہ اتنے متفرق لوگوں کے میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جن کی نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہوتا ہے، تیسرا تیسری بات کہہ رہا ہوتا ہے. پڑھنے والا حیران پریشان ہے کہ میں کون سی بات لوں، یا پھر بغیر کسی سند کے ہر چیز سنی اور آگے فارورڈ، آگے فارورڈ، آگے فارورڈ. بالکل
ہر بات کو حدیث کہہ کے بھیجنا. جی بہت اچھے جواب آ رہے ہیں آپ کے. تو ضعیف احادیث کو سوشل میڈیا پر خاص طور پہ دیکھیں کچھ معاملات میں تو احکامات میں تو ضعیف احادیث بالکل نہیں لی جا سکتی نا. تو یہ ایک نے لکھا ہے اسلامک مہینوں کے غلط وظیفے. اچھا دیکھیں اب یاد رکھیں کہ کچھ صحیح چیزیں بھی بھیج رہے ہیں, کچھ صحیح چیزیں بھی لکھ رہے ہیں اور کچھ غلط بھی لکھ رہے ہیں. یہ حاتب اللیل کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں. ہر چیز غلط نہیں وہ بھیج رہا انسان. تو اس سے اپنے عمل کے لیے سننے پڑھنے. اب میرا ایک اور سوال ہے, اب یہ میں آپ میں سے کسی سے لوں گی. سننے پڑھنے اور آگے کوئی چیز پہنچانے کے لیے حاتب اللیل کو ذہن میں رکھ کر جواب دیں. آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی حمیرہ آپ بتائیں گی, اپنا مائک آن کیجئے. حمیرہ آپ مائک آن کر لیجئے, یا جس کا بھی آپ میں سے جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے. جی حمیرہ آپ کا مائک آن ہو گیا, کہیے. وعلیکم السلام. جی آپ نے پوچھا ہے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, جو کہ آپ نے کویسچن کیا کہ ہاتھ جو آپ ساری کے ذہن چیزیں, میں کیا آتا ہے کہ کیا خیال رکھنا چاہیے پھر؟ مطلب اس میں یہ ہے کہ پھر ہمیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر ریفرنس کے یا اوتھینٹک چیز لینی چاہیے, بغیر اس کے مطلب اوتھینٹسٹی کی ہمیں چیز آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے, یا خود بھی اس کو جو ہے نا اپنے پاس دیکھنا یا عمل نہیں کرنا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ نے بالکل ایک بہت مناسب بات کہی. ابتسام آپ اس سلسلے میں کچھ مزید ایڈ ان کرنا چاہیں گی؟ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, کوئی اور اگر آپ کے پاس پوائنٹ ہو تو آپ ایڈ ان کیجئے, تاکہ وہی بات ہم ریپیٹ نہ کریں. کوئی نئی بات اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کہے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا, درس دروس میں بھی جاتے ہیں, کوئی درس کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل الگ ہوتے ہیں ہم سے, مطلب وہ اصل میں دین کی طرف نہیں ہوتے. تو ہم لوگ وہ بھی ان کے یہاں بھی جائیں, اگر وہ بلائیں ہمیں دعوت دیں تو ہم جائیں ضرور, لیکن صرف وہ چیز ان سے لیں جو صحیح ہے, اور جو غلط ہے وہ ان کو بتانے کی کوشش کریں صحیح طریقے سے, حکمت کے ساتھ. چاہے سنیں چاہے جی بہت دیکھیں, اچھی ہمیں انہوں نے پتہ ہونا بات چاہیے کی. کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جی بالکل, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ہر شخص کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی کہ اس کا نام بہت ہے, یا اس کی یا یہ کہ بعض اوقات دیکھیں کچھ ایک سوچ یہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے کہ وسعت نظری ہونی چاہیے. اس وسعت نظری میں پھر انسان ہر ایک کی بات کو لیے جاتا ہے, چاہے وہ بات بعض اوقات بدعات میں لے جاتی ہے, وہ شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے, لیکن کیونکہ وہ بڑی جی مشہور بات ہے, بڑے مشہور آدمی نے کہی ہے تو انسان لے لے, تو یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم پیراگراف ہے, اس لیے میں نے ان دو الفاظ پہ بہت زیادہ بات کی ہے. اس کو سوچئے گا اور مزید پڑھیے گا, آپس میں ڈسکشن کیجیے گا. نیکسٹ سوال پہ میں آتی ہوں. نیکسٹ جو ہے نا, وغیرہا مما شاء وذا وول الاسماء والابصار ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی اس کو جب سامنے, اس کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی جو غیر اسلامی کتابیں ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ سوچنا چاہیے؟ اگر سوچنا چاہیے تو کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی مثالیں ہیں تو آپ اس سے بتائیے. آپ میں سے مائک کھولیے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا, اور منزہ آپ بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہیں اگر. جی, کتب کے بارے میں ہمیں اس وقت دیکھیں تو میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ بچے کو پہلے تو بک ریڈنگ کی طرف لانا بھی ایک بڑی مہارت ہے اس وقت پیرنٹس کی, کہ جہاں وہ اتنا کچھ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور پھر سیکنڈلی جب ہم بک ریڈنگ کی طرف انہیں لے کر آئیں تو پھر یہ ہماری ایفرٹ ہے بطور والدین کی کہ ہم کس قسم کا میٹیریل چوز کرتے ہیں. اس میں ان کی ایج کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت وہ کس ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے. تو اس میں پھر ہم نے سب سے پہلے جو مجھے پرسنلی سمجھ آتی ہے کہ ہم بچوں کے عقائد کو اسٹرانگ کریں, چھوٹے بچے سے لے کر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت کلیئر ہم کر دیں. کیونکہ یہ جو اوپر بھی ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایڈ کروں. اس میں اتھینٹسٹی کی بات جی ہو رہی تھی کہ ضرور. ہم کیسے لیں, تو اس میں یہ کہ جی ہم یہ کیسے چیک کریں کہ کیا چیز اتھینٹک ہے, کیونکہ ہمارا تو ریسرچ کا مزاج ہی نہیں ہے, تحقیق کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے,
اور جن کو ہم بتاتے ہیں اگر ان کو ہمیں کچھ پتا ہے بھی تو ان کا بھی مزاج نہیں ہوتا. تو اگر ہم کچھ کرائٹیریا سیٹ کریں کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ چیز کتنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے, اور جب دوسروں کو بتائیں تو ان کو بھی سادہ سا یہ بتا دیں کہ اگر وہ نہیں, ہم ان سے بحث نہیں کرنا چاہتے, کوئی مناظرہ نہیں کر رہے, ہم ان سے صرف یہ بتا دیں کہ اس چیز کو ہم دیکھ لیں قرآن و سنت سے کتنی عمل میں یا آپ اقوال میں کتنی قریب ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹھیک قریب ہے. ہے تو لے لیں. ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جو نان اسلامک بکس ہیں ان کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, جزاک اللہ خیر, اچھا پوائنٹ تھا. میں ندا کو چاہوں گی کہ ندا آپ بھی اگر اس میں کچھ ایڈ ان کریں, کیونکہ بچوں کے کورسز سے آپ کا, ندا موسیٰ, آپ ہمارے بچے کورسز کے حوالے سے آپ لوگ بہت ان چیزوں کا میں ڈیل کرتے ہیں, تو آپ ضرور آپ بھی اس پہ کچھ اپنا بتائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. جی بالکل باجی, اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی مجھے نہیں معلوم جنہوں نے ابھی بات کی ان کا نام کیا تھا, انہوں نے بہت اچھے پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے بچوں کا. اور جب ہم غیر اسلامی کتب بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو انگریزی سکھائیں, کیونکہ ہم اس زبان سے بہت مروب ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر نہ بچوں کا داخلہ ہو سکتا ہے کسی اسکول میں, اور نہ ہی ان کی زندگی کے جو ہے وہ مرحلے طے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں مصنف نے دیکھیں پہلے بھی اس بات پہ بات کی کہ ہم غیر قوموں کی زبانوں کو سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس لیے نہ سیکھیں کہ وہ ہم صرف ان سے مروب ہوں. ہم دین کو پھیلانے کے لیے بھی اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی کتابوں کا سلیکشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم, اگر ہمارے بچے اور ہم نے عقیدہ پڑھ رکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, تو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اینجلز کو دکھایا جاتا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کتب ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کتاب اٹھا کے پڑھی اپنی بھتیجی کی, جس میں جو ہے وہ صرف باربیز تھیں, اور باربیز جو ہیں وہ صرف اس بات پہ خوش ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ڈانس کرنا ہے. تو ایسی کتابیں ہم اپنے بچوں کو کیوں دیں کہ جس میں جو ہمارے لیے غیر اخلاقی ہوں اور وہ ہمارے روحانی اور سماجی اقدار سے ٹکراتی ہوں. تو اس لیے ہمیں بڑا پرٹیکولر ہونا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمیں ایسی کوئی چیز بچوں کو, نہ ایسی کوئی مووی دکھانی ہے یا ہمیں نہ ایسی کوئی کتب دکھانی ہے جس میں کوئی ایسی تصویروں کا ذکر ہے, کوئی شیطان کی تصویر, جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ شیطان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایک مجھے استاذہ کی بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ استاذہ نے ایک دفعہ, میں نے کسی تفسیر میں سنا تھا کہ استاذہ نے کہا کہ جب پی ٹی وی کے زمانے میں ڈرامے آیا کرتے تھے اور 8 سے 9 کا ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا تھا اور سب لوگ مل کے وہ ڈرامے دیکھتے تھے, تو ان کی بیٹیوں کو بھی بڑا شوق ہوتا تھا وہ ڈرامے دیکھنے کا. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامے دیکھتی تھی, اور جب ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا تو میں اس میں سے ایسے ہوا نکال دیا کرتی تھی جیسے آپ غبارے میں سے ایک پن چبو دیں اور اس میں سے ہوا نکل جائے. یعنی انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو آبویسلی وہ کسی فینٹیزی میں چلا جاتا ہے, یا وہ آئیڈیلائز کرنے لگتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ اس میں سے انہوں نے ہوا نکال دی ٹرک کر کے. تو اسی طرح اگر ہم ایسی کتب کو پڑھ رہے ہیں یا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, یا کوئی ایسی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے, یا کوئی ٹی وی پروگرام ہے یا کوئی کارٹون ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے, اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہو. نمبر 2 یہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھیں اور ان کا ایک مزاج بنائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرامز دیکھیں تاکہ ان کا بھی ایک مزاج ہم بنا سکیں کہ ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ایسے ایک اور مثال میں شیئر کروں گی. ہم سنڈریلا بڑے بچوں کو شوق سے پڑھاتے ہیں, لیکن وہ کتنی ایک غیر اخلاقی کہانی ہے. اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ہی ایک سٹوری بک خریدی, رپنزل, جس میں وہ ایک عورت کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا تھا, میں نے پتہ نہیں اپنے بچپن میں کبھی وہ سٹوری پڑھی نہیں تھی, لیکن اتفاق سے میں نے وہ ایسی بچوں کو گفٹ کرنے کے لیے وہ کتاب خریدی. لیکن پہلے میں نے اس کو گھر لا کے خود پڑھا تو میں شرم سے پانی ہو گئی,
اور میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی کتاب دیں جس میں عورت اپنے بالوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے فرینڈ کو بلاتی ہے اپنے کمرے میں. ہم اس عمر کے بچوں کو ایسی چیز دے رہے ہیں. تو میں بہت حیران ہوئی کہ شیطان نے اور دوسری قوموں نے ہمارے بچوں کے اوپر کتنا زبردست جو ہے وہ انویٹ کیا ہوا ہے ہمارے ذہنوں کو, اور ہم صرف انگریزی سکھانے کے نام پر بچوں کو یہ سب چیزیں دے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. میرا بیٹا ایک دن مجھ سے بات کر رہا تھا. وہ اس وقت امریکہ میں ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس وقت وہ میڈیکل کی فیلڈ میں. تو مجھے اس کو بہت اچھی اردو آتی ہے, اگرچہ وہ انگلش میں بھی بہت اچھے آرٹیکلز لکھتا ہے. تو ایک دن مجھے ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کچھ, میں نے اسے کوئی بات بتائی تو میں نے کہا تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے اردو کی ہاں مجھے اردو کی کچھ بکس کا پوچھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں سمجھ آ جائیں گی. تو ہنس کے کہنے لگا کہ آپ کو یاد نہیں آپ نے بچپن میں مجھے نسیم حجازی کو کتنا پڑھایا ہوا ہے, اور ہمارے گھر میں وہ کتنی اردو کی کتابیں آتی تھی. تو دیکھیں میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ مجھ سے ریسنٹلی اس نے بات کی. ہمارا جو یہ ٹراما ہے نا ہمارے دماغ میں کہ انگلش صرف پڑھ کر ہی انگلش آئے گی اور اردو پڑھنے سے انگلش ڈیمیج ہو جائے گی, ہمارے دماغ سے نکل جائے گی. آپ اپنی لینگویج کو پڑھائیں اور ساتھ ایڈیشنل دوسری لینگویج پڑھائیں ایسی تو لینگویج سیکھنے کے لیے ہو, نہ کہ وہ آپ کی ٹریڈیشن اور اقدار کو تبدیل کر دے. انتہائی اہم بات ہے جو ندا کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام کارٹونز اور یہ تمام بکس جو ہیں یہ بیسڈ ہی ان اقدار پر ہیں جن کو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. چاہے اب آپ سنڈریلا دے لیں, چاہے آپ وہ سنو فائٹ دیکھ لیں, چاہے آپ وہ فروزن دیکھ لیں, یہ سب ہمیشہ کسی میل اور فیمیل کی لو سٹوری کو بتاتے ہیں, اور وہ اتنی خوبصورت کر کے بتاتے ہیں کہ آپ پھر ایک بچے کو جب وہ بڑا ہو رہا ہے کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حرام تعلقات ہیں. تو اس لیے اب کرنے کا کام جو ہے نا, مایوس ہونا نہیں ہے, کرنے کا کام یہ کہ اچھی کتابیں انگلش اور اردو میں لکھی ہوئی ڈھونڈیں جو نہ شرک پہ مبنی ہو, نہ وہ غیر اخلاقی مواد پہ مبنی ہو, اور نہ وہ کسی ایسی چیز پہ مبنی ہو جس پر کل کو آپ نے جا کر بتانا ہے کہ یہ نہ کرو, تو آپ کا بچے کی تو مائنڈ میں آپ سے زیادہ وہ چیزیں ان کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے گئی ہیں نا. تو اب اس میں آج کے پیرنٹس کو ہو سکتا ہے زیادہ محنت کرنی پڑے, ہر دور کے پیرنٹ کو کرنی پڑتی ہے, لیکن آج بچے کا ایکسپوجر زیادہ ہے کمپیریٹو ٹو آرٹ وین وی ور ینگ, یا ہمارے پچھلی جنریشن جب تھی. اللہ ہماری مدد فرمائے, بس یہی دعا کرنی چاہیے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے, ابھی تو بہت کچھ ہے اس میں, تو آگے بھی بہت ڈسکس کرنے کو ملے گا. انشاءاللہ ندا آپ ضرور شیئر کیجئے گا جو ہم پچھلے دنوں پلاننگ کر رہے تھے, جب اب نیکسٹ آپ کورس لانچ کریں گے بچوں کا, ہمارے فکر گروپ میں بھی جتنے لوگ ہیں ان سے بھی ہم شیئر کریں گے کہ آپ ان کو جو کورسز ہیں جب یہ آن لائن ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ, تو اپنے بچوں کو, اپنے جاننے والوں کے بچوں کو, اور خود بھی ان میں آپ موجود ہوں تاکہ اب ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کو اچھے طریقے سے بچوں کے لیول پر آ کر انشاءاللہ کس طرح دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں میں ہم نے آگے بڑھانا ہے, اور ان کو یہ اس فیلنگ سے باہر نکالنا ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے یا دین پڑھیں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم آتے ہیں جی, نیکسٹ سوال کے اوپر آتے ہیں. اس میں یہ بتائیے کہ میرا جو نیکسٹ سوال اگلے پیراگراف سے متعلق ہے, منہا یہ والا جو منہا سے شروع ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو دینی لٹریچر ہے وہ کتنی قسم کا لکھا گیا ہے. اس میں یہ 8 اقسام بتا رہے ہیں اس دینی لٹریچر کی. تو آپ میں سے کوئی بتائے, عربک میں بتائیں کہ وہ کون کون سی 8 اقسام ہیں. فائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ جی باجی, السلام علیکم. اس میں سب سے پہلی ہے منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل. نمبر 2 ومنها ما يهتم بوجوه التفسير. نمبر 3 ومنها ما يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة. نمبر 4 ومنها ما يهتم بالنحو والصرف. نمبر 5 ومنها ما يؤنى باللغة والأدب. بالکل ٹھیک. ما يؤنى
بالتاريخ والسير والقصص ومنها ما يهتم جی جی بالکل والقصص ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. يهتم ومنها ما بالمنطق يهتم والقواعد بالمنطق والقواعد. بالکل درست. والقواعد ومنها ما يهتم بالأحوال الرجال والجاه والتعديل. شاباش بارک اللہ فی علمک. ٹھیک، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پیراگراف سے جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر کیا، اچھا نہیں یہ 8 اقسام کو دیکھتے ہیں، پھر نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں، پھر اگلا سوال میں لے کے آتی ہوں. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں آپ، وَهَذَا كُلُّهُ سے جو ہم بات شروع کر رہے ہیں، نیکسٹ لائن کہتے ہیں کہ سب کے سب اگرچہ فائدے کی باتیں اور زیادہ معلومات ہیں، لیکن اب وہ اصل بات پر آ رہے ہیں کہ شریعت کے اور جو اعلیٰ بڑے مقاصد ہیں، چلیے یہاں اس اب وہ کچھ تقریباً 6 سے 7 ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو ان سب سے زیادہ ضروری ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ عربک پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گا. جی خلود آپ بتائیں گے. جی خلود آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم. مقصود الاعلیٰ کیا ہے؟ جی 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 من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة وعده ووعيده وثوابه وعقابه وعبادته وطاعته وتعليم المسلمين أحكام دينهم ودعوة الخلق إلى الله. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ 6 سے 7 چیزیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سب. اچھا چلیں اگلا میرا سوال جو ہے نا آپ ہی سے لیتی ہوں، میں خود نہیں بتاتی. کلو ہاذا سے کیا مراد ہے؟ جی چیٹ باکس میں لکھیے کلو ہاذا سے کیا مراد ہے، دیکھتے ہیں، ہے نا. کلو ہاذا فوق ذالک بکثیر، یہ کس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک، یہ اوپر والی سب چیزیں، یہ جتنی 6 سے 7 چیزیں بتائی ہیں نا. مقصود الاعلیٰ جو تھا کہ شریعت سب سے اعلیٰ اور شریعت کے بڑے مقاصد میں سے کیا ہے؟ معرفت اللہ سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یہ سب ٹھیک ہے. جو معرفت اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے، مندرجہ اوپر بیان کردہ تمام چیزیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، اب میرا اگلا سوال ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھے جواب آ گئے، آپ سب نے پہچان لیا کہ کیا چیز ہے. یہ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ مقاصد شریعہ جو ہیں اور یہ چیزیں بات کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت، ناموں اور اس کے صفات کی معرفت، اس کے دین و شریعت کی معرفت، اس کے وعد و وعیدوں کی، ثواب، سزا، عبادت، اطاعت، مسلمانوں کو دین کے احکام سکھانا، اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا. کیوں یہ سب چیزیں ضروری ہیں؟ جی چلیں جی آپ میں سے کسی اس کا جواب لیتے ہیں. ریحانہ آپ بتائیں گے؟ نغمہ آپ بتائیں گے؟ جس کا کنیکٹ ہو جائے پہلے. علم حاصل کرنے کا اصل میں مقصد تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پانا ہے نا. تو ہم یہ ریحانہ ساری چیزیں آپ جو ہم بتائیے. پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت کو پالیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس سے فائدہ وہ تو ہے، لیکن اس کا فائدہ، میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ باجی اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جاننا جو ہے نا وہ علم ایسا ہے فریضہ میں سے ہے یہ، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں اللہ کے بارے میں، ہم اس کی قدرت کو نہیں پہچانیں گے تو تب تک ہمارا عمل نہیں بدل سکتا. مطلب ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا. جی ٹھیک ہے سائمہ آپ نے بالکل درست کہا. میں دوسری چیز لیتی ہوں اس میں سے، ثواب اور سزا کی معرفت، اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ثانیہ نوید آپ بتائیں گے؟ جی ایک میں پچھلی بھی بات کو ایک ورڈ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. مجھے ایسے لگتا ہے یہ پورا عقیدہ ہے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کی معرفت اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اندر راسخ نہیں ہوگا. دوسری جو آپ سزا اور ثواب کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ سزا اور جزا ہی ایسی ایک چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ.
ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ہم بچہ بھی ہو نا تو ہم اسے کہتے ہیں ہم تمہیں یہ دیں گے، تو آپ دیکھیں وہ موٹیویٹ ہو کے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. تو انسان کے کیونکہ مقاصد جو اس کو دیے گئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں جو اس کو طے کرنے ہیں. تو اچھا اگر چلے یہ ٹھیک ہے، بالکل درست کا. اب میرا آپ سوال آپ لوگوں میں سے ایک اور آپ سے سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ کہ کچھ دو چیزوں کے درمیان آسمان اور زمین کے فاصلے کی بات کر رہے ہیں. ذرا پہچانیے وہ کون سی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے بیچ میں یہ آسمان اور زمین کے فاصلے کی بات کر رہے ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ باجی میں بتاؤں؟ باجی میں ابھی بتا سعدیہ آپ بتائیے. جی انشاءاللہ سب باجی، کو موقع ملے. جی باجی، یہ جو پچھلی ساری چیزیں ہیں نا، جو تاریخ ہے اور سیرت ہے اور قصص ہیں، یہ سب جو انہوں نے پیچھے بات کی ہے نا، اس میں اور یہ جو انہوں نے بتایا شریعت کی جو معرفت اللہ کی اور وعدے و وعید ہیں، یہ جو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر ہم اللہ کی معرفت اور ہم یہ صفات اور افعال اور یہ سب ہم جب حاصل کرتے ہیں تو ہم یعنی کہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے. اور جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو بس ہم دنیا ہی کے علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جیسے ہمیں ہی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم جو چیز پڑھ کر آتے ہیں اللہ کی بات، تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اگر آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر اسی کے دین اور اسی کی باتوں کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے بن جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. تو یہ بھی زمین اور آسمان کے وہ فرق کر دیتا ہے کہ کہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کہاں آپ بہت کچھ لیکن کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جیسے مختلف ذہن جب مختلف باتیں کرتے ہیں تو مختلف پوائنٹس نکالتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل اتنا بہتر کر دے کہ جو ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے نا وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پہلا پیراگراف جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ دینی لٹریچر جو ہے مختلف قسم کا لکھا جا رہا ہے، جو شاذ بھی ہیں، کئی مسائل اور عجیب و غریب مسائل پر بات ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس میں کیا چیز گم ہو گئی؟ راحلہ اصغر آپ بتائیں گی کیا صرف نقصان کیا ہوا؟ پہلے حصے میں جن علوم کی بات کی جا رہی ہے اس کا ان کو پڑھتے رہنے کا نقصان کیا ہوا؟ تو اس انسان عمل نہیں کیا نا، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا تو اس کا نقصان ہو گیا نا. اچھا چلے، ایک تو عمل ہے لیکن سیکنڈ پیراگراف اصل میں اس کا جواب ہے. آپ کنیکشن اس کو بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور ساتھی جنہوں نے ابھی تک نہ بتایا ہو؟ باقی ساتھی جنہوں نے بات کر لی وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں نا تو مجھے پھر یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس سے نہیں پوچھا اب تک. میں چاہتی ہوں اور بھی ساتھی حصہ لیں. جی صوبیہ عمران آپ بتائیں گی؟ کون بتانا چاہتی ہیں؟ بتائیے. صوبیہ آپ بتائیں گی کہ یہ میرا سوال یہ تھا کہ جو پہلے چند لائنوں میں جن علوم کی بات ہو رہی ہے جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے 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 علم لکھے گئے ہیں، ان کا نقصان کیا ہوا؟ کیا چیز گم ہو گئی ان میں؟ خالدہ آپ بتائیے. جی السلام علیکم. اس کا نقصان ایک تو یہی ہوا کہ ٹائم کا ویسٹیج ہوا، اور پھر دوسرے جو حکمت کی باتیں تھیں، جو اوتھینٹک باتیں تھیں، وہ ان سب میں گم ہو کے رہ گئی ہیں. ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے ہمیں. ہاں بالکل ٹھیک. باقی اس میں یہ بھی ہے کہ اصل کرنے کا کام پیچھے رہ گیا اور آپ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے جو جن کا فوری عمل سے تعلق نہیں تھا، وہ چیزیں بہت زیادہ آگے ہو گئیں، اور جو جن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئے. آپ نے یہ اب آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے یہاں پر، یہ بہت اہم ہے. یہ دونوں کمپیریزنز ہے ایکچولی نا، یہ دونوں پکچر سامنے آ رہی. ایک یہ لائن ہے نا، منہا ما یحتم بالغرائب وشواذ المسائل، یہاں سے جو بات شروع کر ختم ہو رہی ہے، ومنہا ما یحتم باحوال الرجال والجرح والتعدیل، یہاں تک جتنی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جتنے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے ایسے مسائل پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو آپ ایک کالم میں لکھیے. ٹھیک ہے، ایک کالم میں لکھیں، 1 2 3 4 5 6 7
8 इस तरह की चीजों पर लिखी गई किताबें। उसके सामने लाइन बनाइए और दूसरा कॉलम लिखिए कि वो जो बात शुरू हो रही है यहाँ से कि अल मकसूद अल आला क्या है, मकसद और शरीयत के बड़े मकासद में से क्या है, ठीक है। और उसके आगे लिखिए कौन से उलूम हासिल करने चाहिए जिनकी यहाँ ये बात करें। जब आप इस तरह लिखेंगे ना तो दोनों कॉलम्स में सामने आपकी चीजें आ जाएंगी कि ये तो लिखे गए बहुत ज्यादा, लेकिन इनको पीछे ये गुम हो गए इनके अंदर कहीं। आज भी आप देखें, आप लोगों को जो है वो ऐसे ऐसे मसाइल और ऐसी ऐसी लुगत और अदब और तारीख सीरत और किस्से जो कि ऑथेंटिक नहीं होते उनको जानने का बहुत शौक होता है, लेकिन अल्लाह के नामों की मार्फत और उस अहकामात जो बुनियादी हैं उनको सीखने का शौक नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसको बनाइए और बना के कहीं सामने रखिए और इन पे गौर व फिक्र कीजिए कि इनमें से मैं कितनी उलूम की मार्फत हासिल कर पाई हूँ जो मेरे आला मकसूद तक पहुंचने में मुझे फायदा दे। और एक कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह यही है ना जो हम कर रहे हैं, इसके जरिए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एक के बाद एक वॉल्यूम फिक्र क्लूब का पढ़ते जाएंगे और इन सब चीजों को इंशाल्लाह हासिल करने की कोशिश करते जाएंगे, क्योंकि मुसन्निफ का इस किताब को लिखने का मकसद ही यही है कि जो चीजें उनके कुतुब में गुम हो गई उसको सामने लाया जाए। नेक्स्ट आते हैं जी हम सवाल की तरफ। वल ममलूक से जो बात शुरू हो रही है जी, आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए, ये बताइए कि यहाँ गुलाम से मुराद कौन है ना। वल ममलूक लैसा लहू से जो बात शुरू हो रही है बिइज़्नि मालिकिही तक, तो यहाँ पर ये बताइए कि ममलूक कौन है, गुलाम कौन है। जी हम हैं। बहुत अच्छे कुछ जवाब आ रहे हैं, मैं हूँ। ये जो मैं जवाब है ना ये हम पर फौकियत रखता है। तो जरा अब मैं आपसे चाहूंगी कि जरा आप अपने सर पर हाथ रखें, जहां बैठे सर पे हाथ रखें और उस हाथ को अपने चेहरे पे लाएं, अपनी गर्दन पे लाएं, अपने सीने पे लाएं, अपने नीचे पेट तक लाएं, फिर अपने टांगों पर लाएं और अपने पूरे टांग पर नीचे तक लेके जाएं। मैं भी आपके साथ ये काम कर रही हूँ। और फिर अपने पैरों पे लेके जाएं और फिर वहां से वापस अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरते हुए अपने सर तक लाएं और याद दहानी करा दें मैं और आप अपने आप को कि मैं गुलाम हूँ। मैंने सर से पांव तक इसलिए कहा कि वो जो अक्ल में बर्तरी हम समझते हैं ना कि मैं बहुत चीज हूँ, हम में से कोई समझ सकता है, शैतान किसी वक्त भी इंसान के दिल में तकब्बुर डाल सकता है, तो वो याद रखे कि वो तो एक गुलाम है। और गुलाम क्या होता है? बिका हुआ होता है, बंदा होता है, अल्लाह के आगे बिके हुए ना हम। और मैं चाहूंगी आप हम से निकल जाएं और मैं पर आ जाएं, ये मैं हूं, ठीक है, मैं हूं गुलाम। अच्छा, अब मालिक कौन है? चलें मालिक लिखिए कौन है, देखते हैं चैट बॉक्स में लिखिए कि मालिक कौन है। मालिक अल्लाह है, ठीक है। और जवाब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या अल्लाह के अलावा भी कोई मालिक है मेरा? नो। क्या मैं किसी और को अपना मालिक समझती हूँ अल्लाह के अलावा? नो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये सोच अता की कि हम उसी को अपना मालिक समझते हैं। अब क्या बात है, अब ये बताइए, अब ये तो हो गया, माशाल्लाह जवाब आ गया। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं या हम, चले दोनों ले लेते हैं, अपने वक्त को, अपने नफ्स को अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि मालिक की इजाजत के कामों में इस्तेमाल करें, यानी अल्लाह की इजाजत के कामों में इस्तेमाल करें, लेकिन करते करते मालिक की बताई हुई हदें भी तोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, हद क्रॉस कर जाते हैं, फिर पलट के आते हैं, हद क्रॉस कर जाते हैं, और बाज लोग तो क्रॉस ही किए हुए हैं। तो ये बताएं कि ये हद क्यों टूट जाती है? अब ये आपके ख्याल में क्या वजह है? कौन बताएगा आप में से? सफिया आप बताएंगी? सफिया जफर। बाजी मैं बताऊं? चलिए सोबिया आप बता दें पहले। सोबिया से मैंने पिछला हाँ जी ज्यादा वो बाजी, रह गई थी, सोबिया बताएं, जी फिर जी सफिया से पूछेगी। जी जी, वो बजी आपने हदूद का पूछा था कि वो क्यों टूट जाती है, तो बजी वो ख्वाहिशात की पैरवी में टूटते हैं हमारी, जब हम अपने नफ्स की बात मान लेते हैं ख्वाहिशात की पैरवी कि में। और तो बदतरीन इलाह ये है
ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری بھی ہے اس میں. ہاں یہ کمزوری. ٹھیک ہے جی، چلیے جی ایک جواب آ گیا. خواہشات کی پیروی ایمان کی کمزوری. صوبیہ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں یا پھر کسی اور ساتھی سے پوچھا جائے؟ بجی خالدہ مجھے آپ ایک کچھ بات کہیں گے؟ جی بجی اگر میں کہنا چاہوں گی کہ اس لائن سے جب میں لیسن سن رہی تھی تو اس لائن نے واقعی تھوڑا یہ شعوری طور پہ بھی ہلا دیا تھا کہ ایک عام جب ہم گھر میں کسی کو ماسی بھی رکھتے ہیں باجی تو ہم چاہتے ہیں اس کا سارا وقت ہمارا ہے، وہ ہمارا کام کر سکتی، وہ کسی اور کا نہیں کرے گی، وہ کسی اور کے پاس جا کے نہیں اس کا کام کر سکتی. تو جب ہم بھی غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے تو پھر ہم اپنا وقت کیسے اس کے نافرمانی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں اور ٹھیک ہے، بالکل. اپنے نفس کو کیسے لگا سکتے ہیں. تو اس چیز نے ورنہ بہت کیا کہ سزا تو واقعی ملتی ہم ہے نا، پھر جی سزا مل سکتی ہے نا. اللہ ہمیں اس کی اپنی عقوبت سے بچائے. جزاک اللہ خیر. آمین. اچھا چلیں، کیونکہ ہم نے مکمل کرنا ہے نا آج کا لیسن، کوشش کرنی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے. ہمارا دوسرا ہوم ورک جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس وقت ہوم ورک سے پہلے اسی وقت کلاس وقت کہتی ہوں، میں آپ کو یہ اس وقت یہ سوچ دینا چاہ رہی ہوں یا پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ سوچیں کہ آپ سب سے زیادہ کہاں آپ کی نظر پڑتی ہے گھر میں اپنے. آپ ہمیشہ زیادہ تر کس جگہ کو سب سے زیادہ ہر روز دیکھتے ہیں، اس کو سوچ لیں. ذرا چیٹ باکس میں لکھیں وہ کون سی جگہ ہے تاکہ ہم دیکھیں. مختلف جی کلاک ہے، کچن ہے، موبائل ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب چلیں، بہت سے جواب آ رہے ہیں. فریج ہے، مختلف جواب. اب میرا دوسرا ہوم ورک جو آپ کو میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے جس جگہ آپ کی سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے اس جگہ آپ یہ لکھ کر یہ لائن جو ہے والمملوک لیس له ان يتصرف بنفسه ووقته الا باذن مالکه، یہ لکھ کر وہاں لگا دیں. خوبصورت سی جو رائٹنگ میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں، کسی سے لکھوا سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں ساتھ، اور اس کو اچھا سا بنا کے لکھ کر لگائیں. اور اس کو ایک ہفتے تک، نیکسٹ کلاس تک ایک دفعہ تو روزانہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے یاد دہانی کے لیے. اور ہمیں اپنے پکچرز بھیجنی ہے. آپ اپنے جو لوگ یہ کام کر لیں وہ اپنے کچھ 1 یا 2 دن کے اندر آپ بھیجیں اپنے چارجز کو. دیکھتے ہیں پھر ہم آپ سے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں بڑے اچھے آئیڈیاز آ سکتے ہیں نا کہ کیسے کیسے لکھ کے کیا کیا کسی نے ساتھیوں نے بھیجا ہے. تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ وتواصوا بالحق ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ جو ہے میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے ہلو نو وائس، یا آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری یہاں میں اصل میں آج دوسرے شہر میں ہوں، لاہور میں ہوں، یا کچھ سگنل کا مسئلہ ہے، آواز ان میوٹ ہوئی تھی. اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی 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 آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ لیتے ہیں، نیکسٹ سوال لیتے ہیں ہم. اس سے اگلے جو لائن ہے جہاں وہ بات کر رہے ہیں والمؤسف سے، تو یہ بتائیے کہ اس پیراگراف میں آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں. وہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے؟ عربک میں مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی کہ وہ بیماری کون سی ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. طاہرہ عابد آپ بتائیں گی؟ جی طاہرہ آپ بتائیں گی وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ افسوس کر رہے ہیں نا کسی بات پہ، اور کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ان کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے. تو وہ بیماری کیا ہے؟ ثانیہ نوید آپ بتائیں گی؟ جی جی میں یقولوا ما لا یفعلوا، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. وَيُحِبُّ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ اس سے آگے بیماری کی بات دیکھیں، اس سے آگے وہ کہہ رہے ہیں 2 الفاظ میں وہ بتا رہے ہیں. وَأَفْعَالَهُ إِنَّهُ مَسَابُ بِدَاءِ. یہ اس کا جواب نہیں ہے، یہ اس کا جواب مجھے آ رہا ہے لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے میرے سوال کا. میں جواب دوسرے کسی ساتھی سے لینے کی کوشش کرتی ہوں. خالدہ آپ بتائیں گی؟ جی
मुहतरफुन अकूल, पेशावर खाने वाले हैं वो, यानी दीन के जरिए पैसा कमाने वाले हैं। ये तो ये भी नहीं, इनको एक बीमारी लगी हुई है, ये आए उसमें जवाब मौजूद है, आप देखिए आखिरी इस पे लाइन पे है, अन्नहु से आगे है ये। अच्छा, अन्नहु अदीबा आप बताएंगी? अल-जहल वल असबिय्या। जी अदीबा सिर्फ आप बताएंगी। लिअन्नहु मसाबु बिदाइ जहली वल असीबती, यानी जहालत और असबियत की बीमारी है उन्हें। हाँ, असबिया, जहली वल असबिया। जी, तो ये जहालत और असबियत की बीमारी की वजह से ये असल में ये है, और ये परवान क्यों चढ़ी है? अब आप बताइए, आप में से कोई, कि ये बीमारी इसके नताइज क्या हुए? जहालत और असबियत की बीमारी जो थी उससे हुआ क्या, ये कैसे क्या हो गए, इनकी क्या क्वालिटीज होगी, वो यही बताई गई है। वो कौन बताएगा आप में से? मैं बोलूंगी जो हमने पीछे की हैं वही थी, कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तारीफ चाहते हैं। अरबिक में बताइए। यक़ूलु मा ला यफ़अलु व युहिब्बु अन यहमदु बिमा लम यफ़अलु तस्बिहु अक़वालहु अफ़आलहु अफ़आलहु। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ना पेशावर खाने वाले, अकूल की बात जहाँ से शुरू हो रही है ना, कि पेशावर खाने वाले हैं, कमजोर हैं उसूल और फ्रू के मार्फत में। अगर अच्छा, इसमें आगे ये देखिए, अगर यानी इल्म रखते सही, उनके पास इल्म कुछ नहीं है, अगर सही इल्म इंसान के पास हो तो फिर वो इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल आए ना, जिसको यहाँ कंडेम किया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फ्रेज आ रहा है, उसको जरा सा देखते हैं, जो ये कह रहे हैं कि यसीरु फी तकरीरिहा व हुवा राजिल, चलते हैं उसको करार देने के लिए और खुद उससे पैदल होते हैं। इससे क्या मतलब है, ये कौन बताएगा आप में से? जी मैं बता सकती हूँ? जी कहिए, कौन बात? सानिया बताना चाहती हैं? जी हम किसी को वो सिखाने चल पड़े या वो इल्म देने चल पड़े जो हमारे पास खुद नहीं है। हाँ, अगर दीन चाहते हैं कि लोगों में ईमान पैदा हो तो फिर खुद पैदा हो, अपने अंदर बढ़ाए ना। बिल्कुल, यानी वो करार देने के लिए चल पड़े जैसे खुद पैदल है, खुद है नहीं और वो आगे, जैसा लिमा तकुलून मा ला तफअलून की बात उन्होंने की थी। ये क्या, वैसे ये जरा चैट बॉक्स में लिखिए कि ये आयत, ये किसी आयत का भी हिस्सा है ना, किसी सूरत की ये एक आयत है, तो वो कौन सी है? जरा लिखिए तो कि चैट बॉक्स में कि वो कौन सी सूरत है जिसमें ये आया है। जी, सूरत as-सफ उसकी आयत है ये। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, सूरत as-सफ। ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना, यहाँ से देखिए आगे जरा थोड़ा सा आते हैं। वमा अक्सरुल मुसन्नफ़ातिल लती तस्दउर रूस, यहाँ जो बात हो रही है, जो ये वाला पैरा शुरू हो रहा है और ये लाइंस जो शुरू हो रही हैं, जी जहाँ पे आप देखें कि कर्सर भी मूव हो रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें आप मुझे बताइए कि ये किताबें जो लिखी जानी चाहिए उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि लिखने के अलावा कुतुब बीनी का भी ढंग से कहा रहे हैं मुसन्निफ में कि कैसी किताब को पढ़ना चाहिए और इल्म का तकाजा क्या है। कौन बताएगा आप में से? कोई नया हाथ, जिन्होंने अब तक कोई जवाब ना दिया। जिन्होंने जवाब दिए वो अपने हाथ नीचे कर लें, अपने माइक बंद कर लें ताकि बाकी साथियों को मौका मिले। जी सीमा, आप बताएंगी? जी बताऊं, जी मैं बताती हूँ। ये कहते हैं फमा अक्सरुल मुसन्निफ़ातिल लती तसद्दु और उसे, यानी सर में दर्द हो जाता है, वो तफसीदुल अक़ूल, अक़लों को हैरान कर देते हैं। ला तज़ीदु फिल ईमान, ईमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती उससे। वला तवस्सुल ताअति रहमान, और ना ही उस पर रहमान की अताअत पर उभारते हैं। फहिया ला तसावी बरक़ल लज़ी कतबत अलैह। ऐसे आप सही बता रही हैं, आप सही बता रही हैं, लेकिन आप इसका तर्जुमा बता रही हैं, बिल्कुल ठीक बता रही हैं। मेरा सवाल ओवरऑल आपसे ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आप अरबी भी बता रही हैं और बिल्कुल
बता रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं चाहती हूँ कि आप खुलासा करके मुझे बताएं कि ये कुतुबीनी का क्या ढंग सिखा रहे हैं, कैसी किताब को पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ के क्या समझ में आया ये आपको? सिखा रहे हैं कि इसको जो है बेसिकली आपको फोकस होना चाहिए कि किस तरह के उलूम आपने पढ़ने हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बाद लोगों को रीडिंग का खब्त होता है कि वो जैसे मौलाना मौदूदी ने कहा था ना किसी के लाइब्रेरी के बारे में कि वो तो इल्म का कबाड़ खाना है। तो जो लिटरेचर पढ़ा जाता है वो उसको जो है एक फोकस में और तरीके से पढ़ा जाता है कि एक लाइन में आप पढ़ें, इधर उधर हर जगह वो जैसे नॉलेज और इल्म में जो फर्क है ना उस चीज को समझने की बात है। हमें सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ानी, इल्म बढ़ाना, और इल्म सबसे बड़ा है। ठीक, एक पॉइंट आपने बताया, बिल्कुल वाली बात है। ठीक, इस बिल्कुल दुरुस्त। इस पैराग्राफ में इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, कोई और साथी कुछ बताए? आपने एक पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त बताया। खान साहब आप बताएंगे इसी में कि मजीद वो क्या बताते हैं कि कैसा इल्म होना चाहिए, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए जिनसे क्या हो? जी बाजी, इसमें ये है कि मतलब किताबें जैसे इसमें लिखा हुआ है तज़दउर रूस, कि वो सरों में दर्द कर देती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा लेंदी होती हैं मगर समझ में उसमें कुछ नहीं आता। तो ऐसी किताबें होनी चाहिए जो चाहे छोटी हों लेकिन समझ में आने वाली हों और अकल में आने वाली हों, जिससे ईमान में इजाफा होता हो। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। कोई और इसके अलावा? सानिया आप कौन बताना चाहते हैं, बताइए। ठीक है, लेकिन पिछले आपने रिपीट नहीं करने, कोई नई बात बतानी है जो इसमें है। जी, और बताइए। जो रहमान की अतात की तरफ हमें राग़िब करें और दुनिया जी, के साथ साथ हमारे आखिरत के लिए भी हमारे अमल को भी। बिल्कुल, यानी हमारे इल्म में इजाफा और अच्छे नाफे यानी नाफे इल्म हो और हमारा अमल उससे बेहतर हो। क्या दुआ मांगनी चाहिए? जरा सब अपनी अपनी जगह पर अपने दिल में दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, क्योंकि किताबों पे बड़ी बात हो रही है ना, और किताबों के चले इसका नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं, फिर मैं आप अभी हमने किताबें पढ़ने पे बात की है, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लिखने पे भी कुछ बात करें। जो ये अगला नेक्स्ट पैराग्राफ लाइन शुरू हो रही है ना, हाजा लौन वाली, जहां से बात शुरू हो रही है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा अपने। यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि कैसे इल्म का हुसूल इंसान के लिए मकरूह है? अरबिक में बताएं कोई साथी जिन्होंने अब तक कुछ ना बताया, वो हाथ खड़ा करें। हुमा आप बताएंगी? हुमा तारिक, अगर अपना माइक ऑन करें और आप बताइए, या हुमैरा अब्दुल सलाम आप बता दीजिए, जिसका माइक पहले ऑन हो जाए। जी, रेहाना निगत, आप रेहाना, क्या अगर आपने पहले नहीं बताया तो आप फिर अपना माइक ऑन करके बता दीजिए। जी कहिए, जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे रेहाना। जी मैं कह रही थी कि मैं पहले 2 दफा बता चुकी हूँ ना, तो अगर अच्छा, मैं चाहती हूँ और साथियों को भी मौका मिले। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप में से कोई साथी जो बात करना चाहे वो प्लीज बताइए कि मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे इल्म का ये बात कर रहे हैं कि जो मकरूह है। जी, इतने सारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कौन बताएगा? हमें बहुत सारे हाथ नीचे खड़े हुए हैं। शगुफ्ता इरफान आप बताएंगी? उनको माइक दीजिए, शगुफ्ता इरफान को। नौशीन करीम को दीजिए। जी जी शगुफ्ता कहिए। जी, हर रंग का इल्म मकरू बताया गया है कि जो रिजेक्टेड हो, जिनसे दिल में बीमारियां पैदा हो, या जो अरबिक में बताइए। अरबिक में, ओके, एक सेकंड, नंबर 8 हाँ, यस, ये है हाजा लोनो मिनल इल्मी मकरूहा मरफूदुन युरिसुल अलली वल अस्काम इलल अस्काम व कसीरा मिनन नासी राती फी राती उनफी याती यजनी मिनहु
यजनबी मिनहु कुल्ल फितना व शर्र व सम वशर वसुमिन व शर्र व सम फयदरी नफ्सु व यदल्लु उम्मता। अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। व यदुर्रु नफ्सहु व युदिल्लु उम्मतहु। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपने कोशिश की। अब मुझे ये बताइए अपने अल्फाज में कौन आप में से, सरवर जहां आप बताएंगी कि यहाँ कैसे इल्म की बात हो रही है कि जो मकरू है, मुस्तरद है, रिजेक्टेड है। ये जो दुनिया भर की किताबें हैं या स्कूलों और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जी आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है आपकी। जी, जो तमाम हर तरह का इल्म है अल्लाह के इल्म के अलावा तमाम तरह का जो भी इल्म है जो स्कूलों में कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ना चाहें या नहीं पढ़ना चाहें लेकिन पढ़ना ही पड़ता है। तो वो सब पढ़ने के बाद उसमें भी अगर अल्लाह का इल्म हासिल ना हो, अल्लाह की तरफ मार्फत ना हो, तो वो इल्म सब बेकार है, मकरूह है वो इल्म जिसमें अल्लाह की मार्फत ना हो। जी, फितना पैदा हो, शर हो, अपने आप की गुमराही और उम्मत की गुमराही हो, तो फिर वो इल्म फायदा मंद नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ। आखिरी सवाल मेरा आखिरी चंद लाइनों में से आज के लेसन में है। यहाँ एक बात हुई है मत्वियन नसियन मनसियन की बात हुई है। ठीक है, ये है ना, फ़क़द अस्बह बैन अक्सरिल खल्क़ि मत्वियन वसारा नसियन मनसिया। ये क्या चीज है, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं ये, कि ये जो है ये बिल्कुल भुला दिया गया है और मखलूक ने इसको लपेट के रख दिया है और ये भूली हुई चीज है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन बताएगा आप में से? वही तस्नीम आप बताएंगी? जी, माइक प्लीज। जी, माइक आपके पास है, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो अल्लाह और रसूल के बारे में बताई गई हैं, जो किताबें नूर है, मतलब कुरान की तरफ है और हदीस की तरफ है, जो लोगों ने उसको उठा के रख दिया है और उसको भूल गए। अरबिक में बता सकती हैं कि इसका जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है? अरबी में जी, इसी में पीछे शुरू हो रहा है। जी बताइए। किताब फ़िक़्ह व हिकमा व इल्मन व दिया व नूरन व हिदाया व रहमा व शिफा व रुशदा। अच्छा ठीक है, यहाँ से भी है। देखिए यहाँ से व मारिफतिल्लाहि बिअस्माइही व सिफातिही व अफ़आलिही, यहाँ से जो सारी बात शुरू होके आ रही है ना, व इल्मन व दियान व नूरन व हुदा, ये सब की बात ये आगे, व रहमतन व शिफान व रुशदा, ये सब बात आ रही है। ये पूरी का पूरी जितनी चीजों पे पीछे बात हो रही है, उन सब को वो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, सारा कुछ लपेट के रख दिया गया है और भूली भाली बात हो गई है। आप महसूस करते हैं, बस आखिरी एंड नोट में इस बात पे करूंगी कि जरा इसको पढ़ कर ये महसूस करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप और मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर ये एहसान किया कि उसने हमें शौक पैदा किया कि हम इन चीज़ों को, जन्नत दोज़ख के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, उसके रसूलों के बारे में, उसकी किताब के बारे में जानने की टूटी फूटी जो कोशिशें कर रहे हैं, कम से कम कोशिश तो करें ना। आप और मैं क्या दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए, हमारे छोटे से किए हुए को बहुत बड़े अजर में बदल दे, क्योंकि हम उसकी पहचान का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमें इन तमाम चीज़ों की मार्फत हासिल करने की तौफीक दे और हमारा अमल ऐसा कर दे जिससे वो हमसे राजी हो जाए। तो बस यहीं पे आज बात मुकम्मल करते हैं, हमारी क्लास का वक्त मुकम्मल हो गया है। ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब से राजी हो और आप सब और मैं इंशाल्लाह आगे जन्नत में भी बेहतरीन जगह पर मिलें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।